بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم سامعین، آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حکم روزہ والے میں ہمارے لیے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں بالترتیب ذکر کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، روزہ اللہ تعالی کی محبت کی بڑی پہچان اور نشانی ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کی محبت میں مست اور سرشار ہو کر کھانا پینا اور میاں بیوی والے خصوصی تعلقات چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح روزہ دار اللہ جل شانہ کی محبت میں گم ہو کر اسی حالت کا اظہار اور ترجمانی کرتا ہے، اور اسی وجہ سے غیر اللہ کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 حکمت، روزہ دار کی نفسانی خواہشات کمزور اور سست ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجہ میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 حکمت، روزے سے انسان میں اللہ کا خوف و خشیت اور تقوی پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 حکمت، روزے کی وجہ سے روحانی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجہ میں مادی تقاضے کمزور اور روحانیت میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 5 حکمت، روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی قدر کرنے کا جذبہ اور توفیق حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 6 روزہ کی حکمت، روزہ رکھنے سے اپنی عاجزی، مسکنت اور اپنے محتاج ہونے کا خیال ترقی پکڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور قدرت و بے نیازی پر نظر جاتی ہے۔ نمبر 7 روزہ کی حکمت، روزہ رکھنے سے انسانی ہمدردی اور مسکینوں پر رحم اور ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8 روزہ رکھنے سے جانوروں اور حیوانوں کی خصلتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے اور اشرف المخلوقات کی صفات حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 9 روزہ رکھ کر فرشتوں کی مشابہت اور ان کے قرب کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 10 جسمانی بیماریوں، خاص کر معدے کے امراض اور بلغمی بیماریوں کے لیے روزہ بے حد مفید ہے۔ نمبر 11 روزہ رکھنے سے انسان کی بصیرت کھلتی ہے اور دور اندیشی و باریک بینی کا خیال ترقی پکڑتا ہے، جس کے نتیجہ میں بہت سی مخلوق و مصنوعات کے حقائق اور ان کے راز بھی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 12 روزہ رکھنے سے روزہ کے ذریعہ سے بری اور غلط عادات مثلا سگریٹ نوشی، منشیات وغیرہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 13 خاص طور پر رمضان کا روزہ اسلامی برادری میں مساوات کا سبب بنتا ہے، کیونکہ امیر اور غریب باوجود ایک دوسرے سے مال و دولت میں کم زیادہ ہونے کے روزہ میں ایک ساتھ مل کر ایک ہی وقت میں کھانے پینے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مساوی ہو جاتے ہیں اور مال و دولت کا عارضی امتیاز درمیان میں حائل نہیں رہتا۔ نمبر 14 روزہ دار کو ایک ایسا ایمانی جوہر اور ایسی توانائی حاصل ہوتی ہے جو انفرادی اور اجتماعی معاشرے کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، کیونکہ روزہ دار کے دل میں کسی کی حق تلفی، عداوت، بغض، دشمنی، بے حیائی، غیبت اور چغل خوری وغیرہ کے خیالات کا کم پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 15 روزہ کی وجہ سے بنی نوع انسان میں صبر و تحمل کا مزاج پیدا ہوتا ہے
اور بے صبری سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے روزے کے دنیوی اخروی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اس ماہ مبارک کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فائدے، اس کے نفع، اس کی برکتیں اور خیریں خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔